ایک مقام پر دونوں قوموں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور جو تم میں سے ان کا دوست ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے دوبارہ سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کیا: سلطان عادل، میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی ہوس ملک گیری کے علاوہ کچھ اور بھی عزائم رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے کہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ سلطان مسعود کے درجات بلند کرے کہ اس نے صلیبیوں کے اس طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، مگر آیت الہی کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ قاضی ابن ارسطو کا شاگرد ہونے کے سبب یوسف صلاح الدین نے بڑی پراسرار تقریر کی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی یوسف صلاح الدین کی دانشمندانہ خیالات کی بہت تعریف کرتا رہا اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ یوسف صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں ظاہر کیا تھا۔ شعبہ باز سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئس ہفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے نیقیا سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاؤڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اب کی بار شہنشاہ لوئس ہفتم نے نئی جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنی 1,00,000 فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق اور 2 سالاروں کی نگرانی میں سفر کر رہی تھی۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے سردار لے آئے جاتے تھے۔ شہنشاہ لوئس کی فوج کا اگلا حصہ سالار جعفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس فوج میں ملکہ علیزہ بھی شامل تھی۔ لاؤڈیسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جعفریہ کو حکم دیا تھا: تم سامنے کے بلند پہاڑ پر رہنا اور اس کی چوٹی پر اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک میرا لشکر تم سے نہ آ ملے۔ سالار جعفری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کا آغاز کیا اور کوہ باغباد داغ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گیا۔ ملکہ علیزہ نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پہاڑ کے نشیب میں اس انتہائی سرسبز شاداب وادی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہونا چاہیے، جو میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے۔ میرے بادشاہ کا حکم ہے باغباد کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے۔ سالار جعفریہ نے سپاہیانہ لہجے میں جواب دیا: میں بھی ملکہ فرانس ہوں۔ علیزہ بری طرح مشتعل ہو گئی اور اپنے فوجی سالار پر برس پڑی: میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لونڈی نہیں ہوں، تم نے سنا؟ سالار جعفری ڈی ریکن ملکہ فرانس کے اس آمرانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج لے کر کوہ باغداغ کے نشیبی علاقے میں اتر گیا۔ سلجوقی سپاہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی صلیبی فوج وادی میں اترے، سلطان مسعود کے سپاہیوں کو اس کی چوٹی پر قبض ہو گئے۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئس ہفتم نے کی۔ اس کو اس واقعے کے متعلق خبر نہ ہوئی اور وہ نہایت اطمینان سے پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی فرانس فوج سلجوقی سپاہیوں کے زرد میں آئی، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ عیسائی لشکر اپنی تعداد میں سلجوقی فوج سے 10 گنا زیادہ تھا، لیکن شہنشاہ فرانس اس آفت ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً صلیبی لشکر میں ابتری اور بدحواسی پھیل گئی۔ سلجوقیوں نے آن کی آن میں 20,000 سپاہی کر دیے۔ فرانس کے 30,000 نامور اموار جو شہنشاہ لوئس کے حفاظتی دستے میں شامل تھے، دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے۔ شہنشاہ لوئس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور فرانسی فوج کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ ابھی شہنشاہ لوئس کے 80,000 سپاہی موجود تھے اور صلیب کی تقدیس پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شاہ فرانس پر سلجوقیوں کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ جنگ مقصد کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بالآخر
وہ تنگ پہاڑی رستوں سے گزرتا ہوا اٹلی کی بندرگاہ پہنچ گیا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ صلیبی کی اس شکست پر سینٹ برنارڈ سب سے زیادہ غمزدہ تھا، اور یہ غم اس لیے نہیں تھا کہ اس کا ناکام فوجی مہم میں جرمنی اور فرانس کے لاکھوں سپاہی مارے گئے تھے، بلکہ اسے اپنے خواب کے ٹوٹنے کا تعلق تھا۔ وہ دنیا پرست راہب شہرت اقتدار کا بھوکا تھا۔ اس نے شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی کا مقصد جنگ پر اس لیے آمادہ کیا کہ ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر عیسائی دنیا پر ثابت کر دے کہ یہ فتح صرف اس کی روحانیت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح وہ تمام عیسائیوں کا متفقہ روحانی پیشوا بن جاتا۔ پھر کچھ دن بعد لوئس نے اٹلی کی بندرگاہ سے سمندر کا سفر اختیار کیا اور وہ 11 مارچ 1848 کو اٹیلیا پہنچا۔ اس وقت اٹیلیکا کے ریمنڈانے کی حکمرانی تھی، جو رشتے میں ملکہ ایلیزا کا چچا تھا۔ ریمنڈی نے شہنشاہ لوئس کا شاندار استقبال کیا۔ پھر دوسرے دن ایک خصوصی دربار آراستہ ہوا۔ ایک عیسائی شاعر نے صلیبی کی شکست اور درباری پر انتہائی دردناک مرثیہ پڑھا: افسوس، 100,000 افسوس! صلیبی کے لیے یہ ایک مہک صدمہ بن رہا تھا۔ اس کا پھول مشق میں پہنچ کر اپنی خوشبو بکھیرنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ مرثیہ سن کر شہنشاہ لوئس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شعبہ باز سینٹ برنارڈ سر دربار دھاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ سنگین اور اذیت ناک فضا دیکھ کر اٹیلیکا کا حکمران کھڑا ہوا اور اس نے پست خوردہ فرانسیسی شہنشاہ کی دلجوئی کے لیے بڑی جذباتی تقریریں کی۔ ہمارے معزز شہنشاہ کو اس شکست سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شکست نہیں ہے، ایک ناگہانی حادثہ تھا، اور انسانی زندگی میں حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہم بہت جلد تازہ دم ہوں گے اور پھر سلجوکیوں کے ساتھ دوسرے مسلم حکمرانوں کو بھی عبرت ناک سزائیں دیں گے۔ صلیبی مقصد ہے یہ، اور قیامت تک اس کے لیے سربلند ہے۔